ہوائی جہاز میں ایک پاکستانی مسافر نے دوسری خاتون جو کہ اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کر رہی تھی اس کے سوئے ہوئے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس کے جسم کو ٹچ کرتا رہا اور یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش اور شہوت پہ قابو نہ رکھ سکا اور اپنے جسم کے مادے بھی اس خاتون کے کپڑے پہ اس نے مل دیے، جو نہ صرف اس کی زندگی برباد کر چکے ہیں بلکہ بحیثیت پاکستانی ایک پاکستانی ٹریولر کا نام جو دنیا کے اخباروں میں آ رہا ہے، اس سے پاکستانیوں کے لیے ویزا کے حصول کے لیے اور مشکلات پڑیں گی۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کی تفصیل ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اصل میں ٹک ٹاک اور موبائل فون کا بے دریغ استعمال اور پھر اوپر سے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں پہ یقین کر لینے کا یہی انجام نکلتا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھائی لینڈ چلے جاؤ، دبئی، بینکاک وغیرہ یا یورپ میں چلے جاؤ تو یہ ایسے ملک ہیں جیسے ان کی خواتین بس تیار بیٹھی ہیں کہ کوئی پاکستانی آئے اور وہ ان سے کوئی جنسی عمل کرے۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ اس طبقے کی ذہنیت بن چکی ہے جو ٹک ٹاک پہ اپنا سارا دن گزارتا ہے۔ یہاں لڑکیوں کے جسم دیکھنا، ان کی باتیں سننا، وہ سنتے سنتے اس قدر یہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت ان کے ذہن پہ صرف جنسی عمل ہی سوار ہوتا ہے۔ یہی ہوا اس پاکستانی کے ساتھ۔ فلائٹ جو دبئی سے بینکاک جا رہی تھی اس میں اس کی ساتھ والی سیٹ پہ خاتون اور اس کے ساتھ اس کی 4 سالہ بیٹی بھی موجود تھی۔ خاتون جب سوئی تو اس بندے نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا اور خاتون شاید نیند میں تھی تو اس کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہوئی جس کو اس نے اپنی کامیابی تصور کر لیا۔ خاتون کافی دیر کے بعد جب نیند سے جاگی تو اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو اس کے کپڑوں کے اوپر بھی اس پاکستانی کے جسم کی نجاست لگی ہوئی تھی، جو ظاہری بات ہے اپنے جنسی عمل کو کسی طرح سے مکمل کرنے کے بعد اس نے وہ اس خاتون پہ پھینک دیا ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ چلتے پھرتے ایٹم بم جب لوگ بن جاتے ہیں، یہ ایسے واقعات تب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے گلی محلوں میں بچے بچیاں محفوظ نہیں رہتے۔ یہ سوچ کہاں سے پروان چڑھتی ہے؟ یہ لگاتار موبائل فون کا بے دریغ استعمال کرنا، یہ بے حیائی کی وہ باتیں سر عام کرنا جن کو آج سے کوئی 15-20 سال پہلے لوگ اپنی شریک حیات کے ساتھ کوئی بات کرتے ہوئے شرماتے تھے، ڈائریکٹلی نہیں کہتے تھے۔ آج وہ ہوٹلوں پہ، گلی محلوں میں، بیٹھکوں میں بڑی عام سی باتیں جنسی فعل کی کر دی جاتی ہیں۔ تو مجموعی طور پہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جس سے یہ ذہنیت بنتی۔ اس بندے کے ساتھ کیا ہوا؟ خاتون نے شکایت کی، اس کے بعد اسے بینکاک پہنچنے پہ حراست میں لے لیا گیا، عدالت میں ساری چیزوں کی تفتیش ہوئی، یہ ثابت ہوا گلٹی ہے تو 3 سال قید اس کو ابھی جو مبینہ طور پہ تھائی اخبارات نے یہ جاری کیا، بتایا کہ 3 سال کی قید، ڈیپورٹ اور تقریباً 10 لاکھ روپے پاکستانی کے عوض تھائی کرنسی میں اس کو جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اب اس بندے کی دیکھیے ایموشنز کنٹرول، نہ زندگی میں کبھی سوچا کہ یہ کچھ ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی کام کیا، شتر بے مہار اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو چھوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اپنے لیے تو ذلت سمیٹی، ساتھ میں سبز پاسپورٹ اور جینون جو ویزا ہولڈر ہیں، ٹریولرز ہیں، ان کے لیے بھی اس بدبخت نے بہت مشکلات پیدا کی ہوں گی، کیونکہ جس طرح اس کو پہلے تھائی اور پھر وہاں سے انڈین میڈیا نے اچھالا ہے، یہ ملک کے لیے بڑی بدنامی کا باعث بنا۔